جو میاں نواز شریف جس کو لوگ کہتے ہیں نا، اس نے 2014 میں بلوچستان کا مسئلہ حل کروایا تھا. طیب اردگان آتے ہیں، نواز شریف صاحب نہیں ملتے. قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، نواز شریف صاحب نہیں آتے. اور نواز شریف بیمار ہیں یا ناراض ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ 100 بڑے خوفناک ٹیررسٹ تھے جس کو سزائے موت ہوئی تھی، ان کو صدر عارف علوی نے اپنے دستخط سے رہا کرایا. افغانوں کو تو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے تھا، ان کو لا کے یہاں ٹھہرایا. ایران میں تو انہیں نکلنے نہیں دیتے. کہ یہ جو ہمارا عمران خان صاحب جو اس کے پارٹی تنقید کرتی ہے، جب یہ پرائم منسٹر تھا اسی طرح کمیٹی کی میٹنگ بلایا گیا تھا، لیکن یہ خود نہیں گیا تھا. تو جب 2018 میں آپ نے اس حد تک چیز کو لے کے گیا ہے، اب رونا کس چیز کیا ہے؟ ناظرین السلام علیکم. وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج ایک بہت ہی اہم انٹرویو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں. آج جو شخصیت ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کی ہے، میرے بہت پسندیدہ سیاستدان ہیں، نظریاتی سیاستدان ہیں، کھل کر بات کرتے ہیں، ابہام نہیں ہے، کلیئرٹی ان کے بارے میں ان کے پاس بہت موجود ہے. میں بہت احترام سے استقبال کرتا ہوں جناب زاہد خان صاحب کا، جو کہ زمانے میں 34 سال ANP میں انہوں نے گزارے، سیکرٹری اطلاعات بھی رہے. ابھی انہوں نے مسلم لیگ نون کو جوائن کر لیا ہے. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، یہ ہمارے لیے عزت کی بات ہے. اتنے عرصے کے بعد ANP کو چھوڑ دیا؟ بہت مہربانی سر. ایسا ہے کہ کون ایسا کر سکتا ہے؟ 40 سال میرے پورے سیاست کی ہوئی اور MP میں، اور 34 سال جس طریقے سے آپ نے کہا میں انفارمیشن سیکرٹری ہوں. میں ولی خان ربا سے لے کر اجمل خٹک صاحب کے ساتھ، پھر اسفندیار خان کے ساتھ، یہ 2024 میں تک. اللہ ان کو جنت نصیب کی. ولی خان بابا وہ تو میرے ساتھ ایسا پیار کیا تھا جس طرح بیٹے کی طرح. اسفندیار خان ایسے کہ میرے بڑا بھائی اور میں چھوٹا اس کو. ان سے میرا کوئی گلا کوئی شکوہ کسی سے بھی نہیں تھی. میں ان کا عزت احترام آج بھی کرتا ہوں، کل بھی کیا رہا. اب چونکہ ہمارا وہ جوان ہے، وہ نوجوان ہے، وہ آیا، وہ اپنی مرضی سے ایمل وہ اپنی مرضی سے پارٹی چلاتا ہوگا. وہ جس طریقے سے مطلب میں ان کے لیے کوئی نہ برا سوچا ہے نہ کوئی سوچتا ہوں، لیکن چونکہ میں نہیں چل سکتا تھا، اور میں جب نہیں چل سکتا تھا تو میں نے آج سے تقریباً 1 سال، ابھی 1 سال ہو گیا، 1 سال پہلے میں سیاست چھوڑ چکا تھا، ریٹائرمنٹ لے لی تھی آپ نے، اور میں نے کہا بس میں نے اور سیاست نہیں کرنی ہے. تو اس لیے میں ان پہ اگر الزام لگا دوں تو اس کا تو یہ کہ اسفندیار خان اللہ صحت دے دے، ہم نے مجھے ساری زندگی عزت احترام، میں اس کا عزت احترام، اور انشاءاللہ کریں گے بھی، کیونکہ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے ادھر سے. اور جس طریقے سے آپ نے ولی خان بابا کی بات کی، وہ تو مجھے بیٹے کی طرح سمجھ رہا تھا. میں نے سب کچھ اس سے سیکھا. کیا فرق ہے ولی خان بابا کی ANP میں اور ایمل ولی کی ANP میں؟ بس اس کا اتنے کہہ سکتے کہ یہ نوجوان ہے، اور تو نوجوان ہونا بری بات تو نہیں. اور نوجوان مطلب یہ کہ وہ شاید سیاست کا وہ محور بدل گیا. ابھی اس وقت وہ سیاست نہیں رہا جو ولی خان بابا کا تھا، یا پھر اسفندیار خان کا بھی تھا، یا ہمارے اور جو لیڈر تھے اجمل خٹک صاحب تھے، شاید اس کے نہیں. ابھی وہ محور نہیں رہا، تو شاید اس محور کی وجہ سے پھر ہم شاید اپنے آپ کو فٹ نہیں سمجھ رہے تھے، اس لیے ہم ANP بڑی نظریاتی جماعت ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں، اور لیفٹ کی جماعت، پروگریسو لبرل لوگ، پڑھے لکھے لوگ. اس کے بعد نون لیگ میں آنا. نون لیگ کنزرویٹو مشہور ہے، سینٹر کی جماعت ہے، یا رائٹ کی آپ اسے کہہ سکتے ہیں. تو یہ کلچر دونوں کا بہت فرق ہے. تو کلچرل شاک لگ رہا ہے پولیٹیکل آپ کو؟ ایسا ہے سر کہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میں 2023 کے اوائل میں گیا تھا لندن. تو میاں صاحب نے شاکر صاحب کو کہا کہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی ٹائم ہے. میاں صاحب کو میں 1990 سے جانتا ہوں. ولی خان بابا، بیگم صاحبہ اللہ بخش، وہ ان کی بیگم صاحبہ، تو ہم گھر میں جاتے تھے، ماڈل ٹاؤن بھی جاتے تھے، سب جگہ ایسے بہت سارے نزدیک تعلقات تھے. تو جب اس نے مجھے کہا کہ وہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ اس کے پاس، میں چلا گیا. اس کو جب میں چلا گیا تو اس وقت میں نے فیصلہ کر چکا تھا کہ جی میں نے 2022 میں سیاست تقریباً چھوڑ چکا تھا. میں نے نہیں کرنا. میں پارٹی کا عہدہ تھا کیونکہ میں اچھا نہیں سمجھ رہا تھا، کیونکہ میں نے جب ایک دفعہ بات کی تھی تو مجھے مناسب نہیں سمجھا کہ میں استعفیٰ دے دوں تاکہ لوگ پھر باتیں کریں گے. لیکن میں خاموش تھا.
تو میں نے میں صاحب سے یہ بات کی کہ میں صاحب میں تو سیاست چھوڑ چکا ہوں، میں نے سیاست اور نہیں کرنی ہے، کیونکہ وہ جو اس طریقے سے آپ نے ابتدا میں کی تھی کہ ہم تو سرخے تھے، ایک نظریاتی تھے، کامریڈ تھے، سرخے تھے، اب پاکستان میں نہ سرخا رہا اور نہ سبز رہا، کچھ بھی نہیں رہا، اب سارے رائٹ میں اصل مسئلہ یہی ہے نا، اس میں کسی کا قصور نہیں ہے، کیونکہ وہ نظریات ہی ختم ہو گئے. بالکل. تو میں نے میاں صاحب سے کہا کہ میاں صاحب میں تو ابھی اور سیاست نہیں کروں گا، میں نے چھوڑ دیا. تو میاں صاحب کی ایک اپنی وہ تھی کہ اس نے کہا نہیں، آپ جیسے 3 4 6 لوگ اگر بھی خاموش ہو جائے تو یہ ملک چلے گا کیسے، آپ نے سیاست نہیں چھوڑنی. تو میں نے اسے نہ ہاں کیا نہ ہاں کیا، لیکن یہ کبھی یہ تو شارٹ بات میں نہیں کی، لیکن ہم تو 1 1.5 گھنٹے سے ڈسکس کرتے رہے. تو میاں صاحب نے مجھے کہا کہ نہیں، آپ لوگوں نے نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ پھر یہ ملک چلے گا کیسے، ملک کو چلانا ہے. میں نے میاں صاحب کی بات سنی ہو، میں پھر یہ کب کی بات ہے؟ یہ 2023 کی اوائل میں ہے میرے خیال میں. ابھی پی ڈی ایم کی حکومت 8 10 دن ہو گئے تھے کہ بنی تھی، یاد ہے؟ ٹھیک. اس پہ بھی میں نے میاں صاحب سے ٹھیک ہے شکوہ کیا کہ آپ کو نہیں لینا چاہیے. تو یہ اس وقت کی بات تھی، لیکن سیاست میں نے جب چھوڑی تو پہلے سے دی. ٹھیک ہے. نواز شریف کے کہنے پہ آپ نے اپنی ریٹائرمنٹ واپس نہیں، واپس ابھی میں نہیں لی. میں جو حقیقت بتاتا ہوں، میں خاموش ہو گیا. اچھا. آیا نہ میں نے یہ کہا کہ میں چھوڑتا ہوں، نہ میں نے یہ کہا کہ نہیں چھوڑتا ہوں. بس یہی مطلب وہ تذبذب کا جس طرح شکار ہوتے ہیں انسان، کیونکہ ایک چیز اگر آپ نے کہا ہو ایک دم آپ اس سے سائڈ بھی ہو جائے پھر تکلیف تو ہوتا ہے نا. میں آیا ادھر تو پھر مناسب نہیں سمجھا، میں نے استعفیٰ نہیں دیا، لیکن میں خاموش بیٹھ گیا. تو امیر مقام جو ہمارے صوبائی صدر ہیں مسلم لیگ نون کا، وہ میاں صاحب کا پیغام اور بہت سارے کام کیا. میاں صاحب نے بذات خود مجھے نہیں کہا کہ میرے پارٹی میں شامل ہو جاؤ. یہ آج بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ اس نے مجھے یہ نہیں کہا، اس سے یہ بڑا پن ہے. پھر اس کو میں نے کہا میں علاقے کے لوگوں سے پوچھتا ہوں. جب میں نے علاقے کے لوگوں سے پوچھا تو اس نے کہا کہ جی آپ نے ہمارے لیے کام شام تو کرنی ہے، آپ کیا کریں گے؟ پھر یا تو ہم آپ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، جان آپ نہیں کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ پھر میں کہا ٹھیک ہے. پھر میں نے اس کو ہاں کر دیا کہ ٹھیک ہے میں مسلم لیگ میں شامل ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. شامل ہو گیا. ابھی میں نے میاں نواز شریف سے ملاقات کی، کیونکہ میں اس کو یہ آخری ملاقات کب ہوئی نواز شریف سے؟ میری ایک تو وہ جو ہوئی تھی ابھی جب ریسنٹلی میرے خیال ہے رمضان سے 2 4 دن پہلے ہوئی تھی. کوئی 1 1.5 گھنٹہ میرا ملاقات ہوئی. لوگ بھی کہتے اور سنا بھی تھا میں نے، اور میں نے میاں صاحب سے ہنس کے بات کیا کہ میاں صاحب آپ نے تو ہمیں واپس سیاست میں وہ کیا. خود لوگ کہتے کہ آپ سیاست چھوڑ چکے. وہ ہنسا. میں کہا کس نے کہا؟ میں نے کہا یہ لوگ کہتے. میں کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، لیکن ایک بات میں نے اس کے اندر دیکھی، وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ اس کی رائٹ اور لیفٹ کی سیاست، وہ صحیح سیاستدان اس ملک میں اس وقت اگر سمجھتا ہوں کہ جو ملک میں بحران ہے اس کے، وہ ایک بندہ ہے جو میرے نظر میں، کیونکہ میں نے 1990 سے جانتا ہوں کہ وہ اس ملک کو اس معاملات سے نکال سکتا ہے، ادروائز کوئی نہیں نکال سکتا. ایک سوال کا جواب نہیں، یہ بڑا ابہام ہے. دیکھیے نواز شریف صاحب تندور کا افتتاح کرنا ہوتا ہے تو پہنچ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی لاہور کے میئر کی میٹنگ ہوتی ہے، لاہور کی بیوٹیفیکیشن، تب پہنچ جاتے ہیں. طیب اردگان آتے ہیں، نواز شریف صاحب نہیں ملتے. اچھا قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، نواز شریف صاحب نہیں آتے. اور نواز شریف بیمار ہیں یا ناراض ہیں؟ نہیں، نہ تو وہ اس طرح کے بیمار ہے نہ وہ ناراض ہے. دیکھیے جی یہ جو کمیٹی تھی اس میں اگر نہیں آئے تو میرے خیال میں اس کو اس لیے میں بڑی بات نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ میں ایک سیاسی کارکن کے ناطے بات کر رہا ہوں کہ وہ پارٹی کا سربراہ تو وہ ہے نا، میں اس کے انفارمیشن سیکرٹری ہوں. ٹھیک. اگر وہ نہیں آیا ہے اور میرے سے ایک آپ سوال کر رہے ہیں، یا مجھے الیکٹرانکس میڈیا والے بھی یہ سوال بہت کرتے رہے، میں نے ان کو یہی کہا، میں نے کہا جی اگر آپ میرے سے سوال کرتے ہو مجھے پارٹی سمجھ کے سوال کر رہے ہو نا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا رزلٹ اچھا نکلے گا یا برا نکلے گا اس کے میاں نواز شریف ذمہ ہوں گے، کیونکہ وہ سربراہ تو وہی ہے نا. ٹھیک. تو میرے خیال میں یہ ضروری نہیں تھا کہ اس کے آنا، کیونکہ سب لوگ تو نہیں تھے اس میں. وہ وزیر اعظم تھا اور اس کی پارٹی تھی، پارٹی کے سب لوگ بیٹھے. اگر کوئی بھی فیصلہ اس نے کیا ہے تو میاں نواز شریف نے تو نہیں کہا کہ میں نہیں مانتا ہوں یا کوئی ایسی بات ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو ہمارا عمران خان صاحب جو اس کے پارٹی تنقید کرتی ہے، جب یہ پرائم منسٹر تھا
تو اسی طرح کمیٹی کی میٹنگ بلایا گیا تھا لیکن یہ خود نہیں گیا تھا. ٹھیک، بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو اس کو تو اعتراض کرنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ ہاں اگر میاں صاحب ڈینائی کرے یا چونکہ اس وقت اسپوکس مین میں اس پارٹی کا یا ہم ڈینائی کرے کہ جی ہم نہیں مانتے یا غلط ہوا ہے یا ٹھیک ہوا تو ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہاں اب تو سوال جو کیا ہے کہ جو میں نے اس سے سوال کیا تھا میں نے یہی کہا تھا کہ جی لوگ کہتے کہ آپ سیاست چھوڑ گئے آپ سیاست نہیں کر رہے تو ہنس پڑا. اس نے مجھے کہا کہ نہیں. اور مجھے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے اس کے اندر ایک جھلک یہ نظر آئی کہ وہ بہت ہوپ فل ہے, بہت خوش ہے, اور اس کا خیال ہے کہ پاکستان 1-1.5 سال میں اور بہت زیادہ ہوگا تو 2 سال میں اس جو کرائسس سے نکل جائے گا. اور اس نے خود کہا, میں نے بلکہ اس کو خود کہا کہ جی ہمارے صوبے میں اس وقت ویکیوم ہے. آپ وہ سوال بھی کریں گے مجھے لیکن ہاں تو میں نے اسے کہا ویکیوم ہے, اس کے لیے آپ نے آنا ہوگا, آپ نے اٹھنا ہوگا, آپ نے لوگوں سے ملنا ہوگا. تو اس نے ایک پرومس کی کہ عید کے بعد فوراً میں پختونخوا کا دورہ کروں گا. اچھا دیکھیے, آپ ANP میں پہلے رہے, اب مسلم لیگ نون میں رہے. یہ 2 جماعتیں ہیں جنہیں پوری طرح PTI نے KPK میں شکست دی ہے. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آپ لوگ کیوں نہیں کنٹرول کر سکے؟ دیکھیے جی ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں, 2018 کا الیکشن بھی صحیح نہیں تھا, 2013 کا بھی صحیح نہیں تھا, 2024 کا بھی صحیح نہیں تھا. وہ آپ کہیں گے کہ جی آپ بھی تو جیتے ہیں, مطلب ادھر یہ جو 45-47 کی بات ہو رہی, کل پرسوں میرے سے کسی نے پوچھا, میں نے کہا یہ یار مجھے بتا دو کہ 45 اور 47 کس کا ایجاد ہے؟ ٹھیک ٹھیک, جس کا ایجاد ہے وہ بھگتے. اور یہ جو بالکل جو اسٹیبلشمنٹ کا انوالومنٹ اتنا زیادہ کروا دیا تو یہ کس نے کروایا؟ 2018 میں کیا ہوا تھا؟ ٹھیک. تو جب 2018 میں آپ نے اس حد تک چیز کو لے کے گیا ہے, اب رونا کس چیز کیا ہے؟ ابھی ہمارے صوبے میں تو یہ 2024 میں وہ کچھ ہوا ہے جو 2018 میں RTS کو بٹا دیا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ KPK میں بہت زیادہ دھاندلی؟ جی بالکل کوئی ایسی جگہ نہیں ہے. دیکھیے مجھے چھوڑ دے, وہ جو اس سے ابھی آج ایک بندہ ناراض ہے, وہ پھر رہے, کیا نام ہے اس کا, مروت, وہ کہہ رہے ہیں شیر افضل مروت. تو جب وہ کہہ رہے تو انہیں مطلب دیکھیں ہم تو اپوزیشن ہیں یا ہم تو ان کے خلاف ہی ہم کہیں گے. دیکھیے ابھی کرپشن عروج پہ وہاں ہے, اور وہ کرپشن نہ آپ کہتے ہیں, نہ میڈیا کہتے ہیں, نہ میں کہتا ہوں, نہ اپوزیشن کہتے ہیں. وہ خود آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں, اور کمیٹیاں بنائی ہیں کہ کرپشن کس نے کی ہے. ٹھیک ٹھیک. آپ مجھے بتا دیں کہ عوام تو اس کو دیکھ رہے, لیکن عوام کو کوئی ہوپس نہیں ہے کہ کس طرف جائے. لیکن عوام ووٹ انہیں دے رہے ہیں نا سر, کیا کہتے ہیں؟ سر میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ عوام ووٹ, چلو بقول میں آپ کے مان لیتا ہوں کہ دے دیا, اب ان کا حال کسی نے پوچھا اس کے بعد. لیکن یہ 3 ٹینیور ہے نا, ایک ٹینیور کی بات ہوتی, وہ سر تیسرا ٹینیور. وہ صوبے کا بدقسمت یہی ہے کہ وہ بارڈر پہ ہے, اور ایسے بارڈر پہ کہ جہاں حالات خراب ہے. یہ MMA کو ایک ٹائم پہ نہیں دیا تھا. ٹھیک, بالکل صحیح. عمران خان صاحب نے ایک پالیسی بنائی تھی کہ 30-40 ہزار جنگجو لوگوں کو واپس آ کر بسا دیا یہاں پر. لوگ کہتے ہیں اس کا نقصان اب ہمیں ہو رہا ہے. اس پالیسی کے بارے میں, چونکہ آپ کا علاقہ ہے, ہمیں کچھ بتائیں کہ اس کے کیا نقصانات یا فوائد ہوئے. دیکھیے جی, جب یہ 40,000 لے کے آئے تو ہم نے بہت شور مچایا. کون تھے یہ لوگ؟ یہ ٹیررسٹ تھے جو پاکستان سے چلے گئے تھے. دیکھیے یا جیلوں کے اندر تھے ادھر. دیکھیے کرزئی کو اور اشرف غنی کو ہم دشمن, پاکستان کے دشمن سمجھتے, ہندوستان کے دوست سمجھ رہے تھے. اس نے ان لوگوں کو جیلوں میں ڈالا تھا. یہ جیل کے اندر تھے. داعش کے بھی لوگ بھی جیل میں اندر تھے, ان کے لیڈرشپ, اور اس کے یہ جو TTP کے لوگ یہ بھی جیلوں میں تھے. جس کے لیے ہم نے کہا کہ جی غلامی کے زنجیریں طالبان نے توڑ دیے, انہیں ان کو رہا کر دیا, اسلحہ بھی امریکن دیا. آج اور پھر جب یہ لوگ لے کے آئے, ہم چیخ رہے تھے کہ جی یہ لوگ آپ نے غلط لیا ہے, یہ نہیں لانا چاہیے کیونکہ یہاں پہ نقصان ہوگا. اس کے کیا ہوا؟ اس کو جب ادھر آباد کیا. دیکھیے آپ نے 2014 میں ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا کہ سہولت کار اور مددگار, اس کے خلاف ایکشن ہو گیا. آپ نے کس کے خلاف ایکشن لیا؟ جب آپ کے ادھر اندر سے لوگ ملے ہوتے تو ادھر سے آنا جانا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے نا جی. صحیح. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو گڑھ پہ 4 سوات میں ہیں,
اس میں جب بہت شور ہوا تو اس میں لوگوں نے ہم شور مچایا تو ایک کیپٹن کو اور ایک ڈی ایس پی کو اغوا کر دیا، یاد ہے؟ پھر لوگ خود اٹھے، خود جلسے جلوس لوگوں نے نکالا، اور اس کے پاسن ایک جرگہ تھا، آج بھی ایک بندہ ادھر سواد میں ٹارگٹ ہو گیا ان میں سے. تو وہ پاسن اس لیے نکلا کہ انہوں نے کہا کہ جو حکومت نے تو یہ لے آیا ہمارے سر پہ بٹھائے تھے، اس لیے عوام نکلی، عوام کی وجہ سے پھر وہی حکومت اس وقت نے وہاں کیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 100 لوگ ایسے تھے ٹیررسٹ کہ جو الوی جب صدر تھا تو اس نے ایک دستخط سے اس کو رہا کروایا، اور وہ پھر لوگوں نے دیکھا کہ زمان پارک میں ادھر وہ تھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ 100 بڑے خوفناک ٹیررسٹ تھے جس کی سزائی موت ہوئی تھی، ان کو صدر عارف الوی نے اپنے دستخط سے رہا کرایا، اور وہ زمان پارک میں تھے. زمان پارک میں جب لڑائی ہو رہی تھی پولیس کے ساتھ تو وہ بہت سارے لوگ اس میں نظر آ رہے تھے. اچھا، ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، ظاہر ہے اب سیکیورٹی کا بھی مسئلہ ہے، انٹرنیشنل ریلیشن شپ کا بھی مسئلہ ہے. 30-40 ہزار لوگ ہم نے بسا دیے، دہشت گردی بڑھ گئی ہے، معصوم لوگ مر رہے ہیں. اب حل کیا ہے؟ دیکھیے جی، 2 حال ہے، ایک بلوچستان کا مسئلہ اور ایک بلوچستان پہ بعد میں بات کریں گے، پہلے کے پی پہ بات. دیکھیے جی، اس کا حل اور کوئی نہیں ہے. میں آپ کا جس طریقے سے کہ میں MP میں تھا، ہمارے کولیشن گورنمنٹ کی پیپل پارٹی کے ساتھ ہم نے مذاکرات ان لوگوں کے ساتھ کیے. میں خود اس کا حصہ اس لیے رہا کہ صوفی محمد میرے علاقے سے تھا. صوفی محمد میں نے اپنے وزیر اعلیٰ سے میں نے کہا تھا کہ اس کو چھوڑ دو تاکہ ہم یہ حالات ٹھیک کر سکیں. اچھا، پھر حل کیا ہے؟ آپریشن کریں، ماریں؟ دیکھیں جی، اب اس کے طریقے یہی ہے کہ اب ان سے بات جو کر رہے ہیں، مطلب ابھی کل بھی تھا کہ جی وہ افغان طالبان سے جو ہمارا ایمبیسیڈر ہے اس نے بات، صادق خان. اب ہو پل ہو تو پھر ہی بہتر ہوگا کہ ان سے بات کری، بھئی یہ رہے تو آرام سے رہے، جس طرح آپ کے افغان ادھر رہتے ہیں. ہم تو ان کو نہیں اسلحہ دیتے کہ آپ کے پاس آتے. صادق خان کا وہاں جانا آپ کو سمجھ آتا ہے، اس لیے کہ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں ہم ہارڈ اسٹیٹ بننا چاہتے ہیں، ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نیست و نابود کر دیں گے ان دہشت گردوں کو، دوسری طرف ہمارا ہی بندہ چلا گیا وہاں پہ بات کرنے. سر یہ ہارڈ اسٹیٹ تو بات نہیں کرتی. یہ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیے، اگر ایک سائڈ پہ آپ بات کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل دنیا جو ہے نا وہ آپ کی طرف دیکھتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ بات کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہو، نہیں مانتی ہے تو پھر آپ کا تو حق ہے نا کہ آپ جا کے دوسرے ملک کے اندر اٹیک کر دیں. اگر آپ ایسے اٹیک کریں گے تو کہیں گے کہ دیکھیں نا یہ ٹھیک، دیٹ میک سینس. ٹھیک، اس وجہ سے. اچھا سر، تھوڑا سا اب چلتے ہیں KPK سے بلوچستان کی طرف. دونوں ظاہر ہے ایک ایسے ہی پاکستان کا حصہ ہے، ہمیں بہت ایسی ہے. بلوچستان میں ایک تحریک یورش ہے، اور اس میں بڑا انٹینسٹی اس کی بڑی آ گئی. جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ ہوا بڑا خوفناک ہے. سیکیورٹی ایجنسی کے اہلکاروں پر حملے ہو رہے ہیں، مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، سویلینز کو مارا جا رہا ہے، شناختی کارڈ دیکھ کے بسوں سے اتار کر لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حقوق کی جنگ ہو رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو ینگ جنریشن ہوتی ہے اس کو جو بھی سکھا دے وہ سکھا دے. میں نے پہلے کبھی بھی نیشنلسٹوں میں سوسائڈر نہیں دیکھے تھے، ابھی سوسائڈر ہو رہے ہیں. یہ جو میاں نواز شریف جس کو لوگ کہتے ہیں نا، اس نے 2014 میں بلوچستان کا مسئلہ حل کروایا تھا. ڈاکٹر مالک کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا، لیکن بدقسمتی اس کے خلاف سازش ہو گئی، اس کو گھر بھیج دیا. اس کے گھر بھیجنے سے یہ نقصان ہو رہا ہے. بلوچستان کا مسئلہ اور خیبر پختونخوا کے مسائل میں فرق ہے. وہاں بالکل جو آپ سے میں متفق ہوں کہ وہاں بچوں کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ احساسی محرومی ہے. آپ اگر یہ ادھر کے الگ بن جائے، بلوچستان الگ ملک بن جائے تو جی آپ لوگوں کو مزے کریں گے، عیاشیاں کریں گے. تو جوان ہیں، بچے ہیں، ان کو تو یہ ہے. آپ اس کو کوئی سمجھانے والے جو نیشنلسٹ ہے اس کے ساتھ آپ بات کرنا نہیں چاہتے. میں کہتا ہوں کہ ابھی بھی نواز شریف میں اتنا ہے کہ وہ اگر بلوچستان میں نیشنلسٹوں سے بات کرے تو مسائل حل ہو سکتا ہے. کیا کہ ان کے باور کروا دے کہ جی ہم آپ کے خلاف نہیں ہے، آپ کے وسائل آپ کی ہے. 18 امینڈمنٹ تو یہ سارے وسائل تو ان کو دے چکے ہیں آپ. پھر کیا چاہیے؟ اس لیے کہ جب آپ نے وہاں پہ جو لوگ ہیں، جو لوگ مسلط کر رہے ہو، نہیں کرنے چاہیے نا. اچھا، بلوچستان کا مسئلہ کیا یہ نہیں ہے کہ راتوں رات ایک پولیٹیکل پارٹی بنتی ہے اور تھوڑے دنوں بعد اقتدار میں آ جاتی ہے، پھر وہی ہوتی ہے؟ دیکھیں، آپ نے دیکھا تھا نا کہ ڈاکٹر مالک کی اور پھر اس مسلم لیگ کی حکومت راتوں رات ختم نہیں ہوئی.
باپ پارٹی سارے ممبر ہم اس طرف چلے گئے. یہ چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اب اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ملک کے بھی نقصان دہ ہے، ہمارے عوام کے لیے، ہمارے فورسز کے لیے بھی ہے. کیوں ہمارے فورسز شہید نہیں ہو رہی؟ بالکل کون ہے؟ کوئی باہر سے آئی ہوئی بچے ہیں ہمارے بچے ہیں نا. تو میرے خیال میں میاں صاحب کو کم سے کم بلوچستان کے اوپر انہیں یہ میرا اگر میں ملیں گا تو میں درخواست کروں گا کہ جی یہ مسئلے کا حل آپ کر سکتے ہیں. آپ اس وقت اس ملک کے ایک ایسے لیڈر ہیں کہ جو آپ پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں، باقیوں پہ کوئی تو اعتماد نہیں کرتے. مجھے تو آپ بتا رہے کہ کون سا لیڈر ہے جس پہ لوگ اعتماد کریں. تو اللہ کرے کہ وہ کرے تو بلوچستان کا مسئلہ، میں ابھی سے کہتا ہوں کہ بلوچستان کا مسئلہ اتنا مشکل نہیں، وہ حل ہو سکے گا. لیکن جو شخص دیکھیے، ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے کہا نیشنلسٹوں سے بات کرنی چاہیے، ہر ایک سے بات کرنی، بات تو بہت اچھی چیز ہے، ڈائلاگ تو کرنا ہی چاہیے. سیاسی جماعتیں نہیں کریں گی تو کون کرے گا؟ لیکن وہ شخص جس نے ریاست کے خلاف بندوق اٹھائی ہے، اس سے تو ڈائلاگ نہیں ہو سکتا. سر ایک بات میں بتا دوں، دیکھیے وہ تو اٹھایا ہے نا، جب جس سے آپ ڈائلاگ کریں گے پھر یہ ان کی مرضی ہے کہ ان لوگوں کو کیسے کریں. اگر وہ بندوق رکھتا ہے اور آ کے جو اٹھایا ہے اور وہ بندوق رکھتا ہے کہ جی جو میں نے کچھ کیا وہ غلط کیا تھا، تو میرے خیال میں اس کو معافی دینا چاہیے. پھر تو مسئلہ آپ کا حل ہو سکتا ہے. اگر آپ کہیں کہ میں ان کو مارتا ہوں تو مارنے سے، ہاں اگر وہ تب بھی باز نہیں آتے تو پھر آپ کے پاس حق ہے. جب آپ ڈائلاگ کریں گے، جب آپ ان کی باتیں مانیں گے، جب آپ ان سے کہیں گے، جب ایک صلح صفائی ہو جائے گی، اس کے بعد اگر کوئی کرتا ہے تو پھر عوام آپ کا ساتھ دے گا. وہ اس لیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سوات میں بھی یہی صورتحال تھی، ہر ایک بندہ بندوق اٹھایا ہوا تھا. لیکن جب ہم نے مذاکرات کی، جب وہ ختم ہو گئے، ناکام ہو گئے، تو وہی لوگ جو آپ کے خلاف تھے وہ آپ کا ساتھ دے دیا. ٹھیک تو یہ ہوتا ہے جی، اسے نہیں، ہمارا ایک ملک ہے، ہم رہنے والے ہیں، تو ہمارے لیے تو مسائل حل تو ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہم چاہیں. ٹھیک ہے. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں جہاں اپنے لوگ شامل ہیں، بیرونی ایجنڈا بھی ہے. انڈیا کا اپنا ایجنڈا ہے، ایران کا اپنا ہے، افغانستان کا اپنا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے، دیکھیں افغانوں کو تو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے تھا، ان کو لا کے یہاں ٹھہرایا. ایران میں تو انہیں نکلنے نہیں دیتے، ٹھہرایا، اپنے گھروں میں جگہ دی، شناختی کارڈ بنوائے، پاسپورٹ بنوائے. اور اب جو دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے اس کے ڈانڈے افغانستان سے مل رہے ہوتے ہیں. ہم نے کیا کیا کہ دیکھیے ایران نے تو اس کو ایک کیمپ کے اندر رکھا نا، اس کو نہ بندوق دیا نہ ٹریننگ دی. کہ ساری ایجنسیز افغانستان میں اس وقت موجود ہے، موساد کی ہے، سب مطلب ایسے انڈیا ہے، ساری ہے. ہر ایک وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر سے آگ دور ہو، ادھر لگے رہے تو کوئی بات نہیں. اب وہ ہم ادھر پھنسے ہوئے، کدھر پھنسے ہوئے؟ وہ آگ کے آگے. ہر ایک اپنے گھر سے آگ دور رکھتے ہیں اور ہم نے اپنے گھر میں بسا. اب وہ ہمارے لیے مشکلات ہے جو حل نہیں ہو رہا ہے. اور تب بھی یہ جو ایجنسیز ہیں وہ تو باز نہیں آئیں گے، لیکن ہمارے لیے یہی راستہ ہے جو میں نے آپ کو کہا کہ ہمیں افغان طالبان سے جس طریقے سے بات کریں. نہیں مانتے پھر آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ جو آپ کے خلاف جہاں سے اٹھ کے آتے ہیں، آپ کا حق ہے کہ آپ جا کے اس پہ. اچھا، یہ جو حکومت کی پالیسی ہے کہ جو غیر قانونی طور پر لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں انہیں واپس بھیجا جائے، کچھ کام کیا ہوا بھی ہے، یہ کیسی پالیسی ہے؟ کیا کوئی کامیاب ہو رہی ہے؟ دیکھیے جی، افغانی ایسی ہے کہ ادھر سے نکالے گا نا پھر واپس آ جائے گا. کیونکہ آپ کا بارڈر، اور دوسرا یہ کہ ایک طرح کے لوگ ہیں نا، بارڈر کی اس طرف اور بارڈر کی اس طرف. تو اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے. اگر وہ چاہیے نا کہ وہاں پہ بھی لوگ ان کو روزگار ملے تو انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا، کیونکہ ان کے پاس بھی بہت وسائل ہے. لیکن وہاں پہ کئی حکمران رہے نہیں سی، تو یہ وقتی طور پہ تو ہو جائے گا، لیکن 50 کے بعد پھر آ جائے گا. ٹھیک، پھر آ جائیں گے. پھر آ جائے گا. اچھا میں جس علاقے سے تعلق ہے، ہمارا تو بارڈر ہے، ہمیں پتہ ہے. بہت سارے ہمارے علاقے میں رہتے ہیں اور بہت اچھی طریقے سے رہتے ہیں، اپنی محنت مزدوریاں کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ سارے ٹیررسٹ ہیں، ٹیررسٹ ہوں گے لیکن سب ٹیررسٹ نہیں ہیں. ہمیں ایک نظر سے سب کو نہیں دیکھنا چاہیے. بالکل نہیں دیکھنا چاہیے. اچھا سر، میں نا آپ کا، شاید آپ کو علم نہیں ہے، آپ کا بڑا فین ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ابھی جو ملک کی صورتحال ہے نا، دیکھیے بلوچستان میں کیا کچھ ہوگا.
تکلیف دہ حد تک وہ مناظر ہیں، خبریں ہیں. کے پی کے میں بھی حالات اچھے نہیں ہیں. کے پی کے میں پولیٹیکل حالات بہت برے ہیں، سیکیورٹی کے حالات بہت برے ہیں. باقی جگہ بھی کوئی گورننس کے معاملے میں بھی ہم نے کمال نہیں کر دیے. اکانومی بھی ہماری کوئی آسمان پر نہیں جا رہی، ذرا سی بہتری ہوئی ہے. اچھا، ایک سیزن پولیٹیشین کے حوالے سے آپ نے 40 سال سیاست کی ہے. کیا پاکستان کو جوڑنا کیسے ہے؟ نفرتیں کیسے ختم کرنی ہے؟ دہشت گردی کس طرح ختم کرنی ہے؟ اختلاف کس طرح ختم کرنا ہے؟ کیا حل ہے؟ سر دیکھیے، یہ سارا کام ہے سیاستدانوں کا، یہ کسی اور کا نہیں ہے. اور میرے خیال میں سیاستدانوں کے لیے یہ بھی چھوڑنا چاہیے کہ سیاستدان مل بیٹھ کر اس کا حل ڈھونڈیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 18ویں ترمیم کوئی آسان کام نہیں تھا، یا 73 کے آئین بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا ملک کو جوڑنے کے لیے، کیونکہ آپ کے ملک 2 لاکھ تو ہو چکا تھا. بالکل بنایا، سیاستدان تھے نا، اس نے بنا. ابھی 18 امendment میں پھر یہ سیاستدان سارے مل کر بیٹھ کے ایک راستہ ڈھونڈا اور ایک راستہ نکالا. ٹھیک، تو یہ نکال سکتے ہیں. ٹھیک. ہاں، لیڈرشپ میں ابھی وہ پگدان ہے، اس طرح لیڈرشپ نہیں ہے، لیکن ایک ادا اس وقت ہے کہ وہ کر سکتا ہے. جس طرح میں بار بار میاں صاحب کے، یہ نہیں ہے کہ میں اس کے پارٹی میں آیا ہوں تو میں بار بار اس کا نام لیتا ہوں. زرداری صاحب بھی بہت اچھا ہے، لیکن اس بیچارے کا تو بیماری کا ہے اور ایک سے نہیں ہوگا. یہ سارے مل بیٹھ کے، میں نواز شریف صاحب کو پھر میں آپ کو بہت اچھا کہتا ہوں کہ اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. کیونکہ یہ آپ والی جو بات ہے کہ یہ جو رنجش ہے، یہ جو ایک دوسرے کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، اگر ایک بندہ بیوقوف ہے وہ کرتا ہے تو اس کو بٹھانا چاہیے کہ اس کا یہ حل نہیں ہے جو آپ کہہ رہے. حل یہ ہے کہ ہم سارے مل بیٹھ کر اس ملک کو اس دلدل سے نکالے. اگر یہ ملک دلدل سے نکلے گا تو اپوزیشن بھی ہوگی اور حکومت بھی ہوگی. اللہ نہ کرے اگر کچھ ایسا ہوگا تو ہمارے نسلیں کیا کریں گے؟ اگلے والے نسلیں کیا ہمیں بدعا دیں گے، ہمیں گالیاں دیں گے کہ یہ ہمارے کیسے لوگ تھے کہ جس نے ہمارے ملک کو برباد کر دیا. اور ابھی ہم بربادی کے دہانے بھی ہیں، یعنی ہم نے کچھ ملک کے ساتھ اچھا نہیں کیا. اس کا ایک ہی طریقہ یہی ہے کہ ہم مل بیٹھ کر اس کا حل ڈھونڈیں اور حل نکالیں. اور ہو سکتا ہے، یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے. میں نے جس طریقے سے بات کی ہے کہ آپ کا ملک ٹوٹ گیا تھا، آپ نے آئین جو آپ کی لیڈرشپ میں ایک طاقت تھی، وہ مل بیٹھ کر اس پاکستان کو بغیر آئینی پاکستان کو آئین دیا. پھر اسی پارلیمنٹ جو ڈکٹیٹروں نے اس کا بیڑا غرق کر دیا تھا آئین کو، اسی 18 امendment کے بعد پھر اس کو بحال کروا دیا. اور پھر لوگوں میں ایک خوشی کے لہر دوڑ گئی تھی، جو مایوسی تھی، جو ایک دوسرے کے بعد جس طریقے سے آپ بات کرتے ہیں پنجاب کے خلاف گوتم خواب بول رہی ہے، بلوچستان بول رہے ہیں، سارے بول رہے ہیں، وہ ختم ہو گئے. خوشی و ہنسی کی بات شروع ہو گئی. ابھی وہ پھر ہمیں وہ کرنا ہوگا. اگر ہم نہیں کریں گے تو بربادی تو ہے، اس میں جو دوسرے رائے ہو نہیں سکتے. بہت بہت شکریہ زاہد خان صاحب، میرے لیے بڑی عزت کی بات تھی آپ ہمارے دفتر میں تشریف لائے، اور آپ کی گفتگو سے ہمیشہ ہم کچھ سیکھتے ہیں. بہت شکریہ. ناظرین، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.